قدر آپ کے شاگردوں میں جو سب سے بڑا نام آتا ہے وہ کسی اور کا نہیں بلکہ امت کے امام سرکار امام اعظم نعمان بن ثابت کا نام آتا ہے. بولیے سبحان اللہ. نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ امام اعظم ابو حنیفہ آپ جانتے ہیں کس قدر کس پائے کے امام ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. امام اعظم کی اپنی ہی ایک الگ شان ہے. امام اعظم اب اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ امام اعظم کون امام اعظم کون ہے. اور ہمارا یہ طریقہ رہا کہ ہم بڑوں کی شان چھوٹوں کی زبان نہیں بلکہ بڑوں کی شان بڑوں ہی کی زبانی بیان کرتے ہیں, ہے یا نہیں. اب امام اعظم ابو حنیفہ یہ وہ امام ہیں امت مسلمہ دور حاضر میں. اگر امت مسلمہ کو 100% میں ہم تقسیم کریں تو 100% میں سے 65% 65% آف امت مسلمہ اگر کسی امام کی تقلید کرتی ہے تو سرکار امام اعظم کی ذات گرامی. بولیے سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی. وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے. اور کیا شان ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی. امام شافعی رضی اللہ عنہ آپ خود ایک مذہب ایک مسلک کے امام ہیں, ہے یا نا. 4 امام مشہور ہیں, امام مالک, امام اعظم, امام شافعی, امام احمد بن حنبل. امام شافعی جو اپنے ایک مسلک کے امام ہیں یہ پوتے شاگرد ہیں امام اعظم کے. بولیے سبحان اللہ. آپ کے شاگرد ہیں امام اعظم کے شاگرد امام شافعی رضی اللہ عنہ ہے. اور امام احمد بن حنبل بھی ان کے دادا استاد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ. بولیے سبحان اللہ. ارے جن کے پوتے شاگرد خود اپنے آپ میں اتنا بڑا مقام رکھتے ہوں تو امام اعظم کا اپنا مقام کتنا بلند بالا ہوگا. سمجھ آ رہی ہے بات. اچھا, اور امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, مختصر 2-3 الفاظ میں کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. امام شافعی فرماتے ہیں جب بھی مجھے کوئی مسئلہ پیش آتا اور میں کسی الجھن میں پھنس جاتا, مجھے کسی مسئلے کا حل نظر نہیں آتا تو میں امام اعظم کی مزار مبارک کی حاضری کو جاتا. بولیے سبحان اللہ. آپ کیا وصال ہو چکا تھا تو امام شافعی فرماتے ہیں جب میں کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا تو امام صاحب کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے جاتا اور وہاں پر سلام عرض کرتا اور 2 رکعت نفل نماز ان کے طریقے پر ادا کرتا. بولیے سبحان اللہ. امام شافعی خود امام ہے اور ان کا ایک الگ طریقہ ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے, مگر ادب دیکھیں, احترام دیکھیں اپنے بڑوں کا. اپنے دادا استاد امام اعظم کی صحبت میں آپ کی قبر مبارک پر آ رہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں میں ان کے طریقے پر 2 رکعت نفل نماز ادا کرتا اور ان نفل نمازوں کا ثواب آپ کی روح کو ایصال ثواب کرتا اور آپ کے وسیلے سے دعا کرتا تو چند ہی لمحوں میں میری مشکل آسان ہو جایا کرتی. بولیے سبحان اللہ. میرا مسئلہ حل ہو جایا کرتا. یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ. اور کیا مقام ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا. آج عراق کی سرزمین بغداد میں آپ کا مزار مبارک مرجع خلائق ہے. صرف عوام تو عوام ہے, خواص نے بھی آپ کی بارگاہ میں زان و تلمذ طے کیا ہے. آج جہاں آپ کی قبر واقع ہے نا, جہاں آپ کی قبر واقع ہے, روایتوں میں آتا ہے اس مقام پر امام اعظم نے 7000 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا. بولیے سبحان اللہ. 7000 مرتبہ اپنی حیات میں قرآن مجید امام اعظم ابو حنیفہ نے ختم کیا ہے. اور آپ کے تقوی اور طہارت کا اور عبادت گزاری کا عالم یہ تھا کہ ہر رات آپ ایک قرآن ختم فرمایا کرتے. بولیے سبحان اللہ. اور یہ کوئی ہماری طرح نہیں تھے. اللہ اکبر. امام اعظم کی روحانیت اور ان کی فراست اس قدر بلند و بالا, ہر رات جب آپ ایک قرآن ختم کرتے تو غیب سے آواز آتی اے نعمان ہم نے تمہاری تلاوت کو قبول کر لیا. اللہ اکبر. بولیے سبحان اللہ. یہ ہمارے سر کی تاج ہیں. بلکہ امام شافعی دوسرا جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فقہ جو ہے نا, فقہ جس کی بنیاد امام اعظم ابو حنیفہ نے رکھی ہے, تو فقہ میں قیامت تک جتنے بھی مفتی اور فقیہ پیدا ہوں گے, جتنے بھی امام پیدا ہوں گے, وہ سب کے سب امام اعظم کے بچوں کی طرح. بولیے سبحان اللہ. جب تک وہ امام اعظم کو نہیں تسلیم کر لیتا وہ فقہ میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام مرتبہ ہے. اور کیا مقام ہے, اللہ اکبر. امام اعظم کے تعلق سے فرمایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی ساری زندگی میں 7 یا 9 لاکھ مسئلوں کا حل قرآن و حدیث سے ثابت کیا. بولیے سبحان اللہ. یہ بہت بڑا احسان ہے امت پر. اور آخری جملہ امام اعظم کی شان میں آپ کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ آپ شب زندہ دار انسان تھے اور آپ نے 45 سال تک اپنے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے. اور آپ کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ آپ نے اپنی زندگی میں 100 مرتبہ سے زیادہ رب ذوالجلال کے انوار و تجلیات کو دیکھا. اللہ اکبر. اللہ کے انوار و تجلیات کو دیکھیں تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں. میں نے یہ ساری بات اس لیے بتائی کہ آپ کو پتہ چلے کہ امام اعظم کون ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی. امام اعظم کون ہے؟
اب امام اعظم کا جملہ سنیں اور خطبہ اور بیان ختم ہو رہا ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں، ایسی بڑے قد کا امام کہتا ہے، لولا السنتان لہلک النعمان۔ آپ سے ایک شخص نے پوچھا کہ حضور اے امام آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس وقت بتایا جاتا ہے کہ امام کی داڑھی سفید ہو گئی تھی، آپ کے بال سفید ہو گئے تھے، آپ کی آنکھوں کی جو بھویں تھی وہ بھی سفید تھی، کوئی سیاہ رنگ کا بال نظر نہیں آتا۔ اس وقت کسی نے پوچھا کہ اے امام آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو امام اعظم نے فرمایا 2 سال۔ اللہ اکبر، کتنا؟ 2 سال۔ تو وہ شخص حیران ہو گیا، امام اعظم آپ امام ہو کر مذاق کر رہے ہیں مجھ سے؟ اللہ اکبر، آپ کے چہرے اور آپ کی داڑھی اور سر کے بال سفید ہو گئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں 2 سال۔ امام اعظم کا جواب سنیں، جو امت کا امام ہے، ارے جس کی تقلید غوث اعظم کرتے ہو اس امام کا مقام کیا ہوگا؟ جس کی تقلید غریب نواز کرتے ہو اس امام کا مقام کیا ہوگا؟ جس کی تقلید بندہ نواز اور داتا گنج بخش علی حجویری جیسے بڑے بڑے مشائخین کرتے ہو اس امام کا مقام کیا ہوگا؟ امام اعظم کہتے ہیں میری عمر 2 سال کی ہے۔ وضاحت جب پوچھی گئی تو آپ فرماتے ہیں میری ساری زندگی ایک طرف میں نے امام جعفر صادق کی صحبت میں 2 سال گزارے ہیں، وہی میری ساری زندگی ہے۔ ایسے نہیں، بولیے سبحان اللہ۔ 2 سال میں نے امام جعفر صادق کی شاگردی میں گزارے ہیں، وہی میری زندگی ہے، ساری زندگی ایک طرف۔